وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے. مولاي صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمین کی توفیق سے محفل درس قرآن، محفل ذکر اور اس سے پہلے 3 دن سے حلقہ درود شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں مشغول رہے. علماء کرام کے خطابات آپ نے سنے. اتنے مؤثر خطابات تھے کہ میں بیان کرنے کو اب کچھ اپنے پاس محسوس نہیں کر رہا، مگر ثواب کی خاطر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اور وہ صرف ایک ہی بات ہے جو آج کے بیان کا موضوع ہے، جو آج کے خطاب کا موضوع ہے، جو آج کی تقریر کا موضوع ہے. وہ ہے کہ خلوت نشینی، اکیلا بیٹھنا، یہ دنیا ہو یا دین، اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ خلوت نشینی، اکیلے بیٹھنا، یہ راستہ ہے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا. اکیلے بیٹھنا، انسانوں کو چھوڑ کر، ویرانوں میں، آبادیوں کو چھوڑ کر، غیر آباد علاقوں میں جا کر بیٹھنا، اللہ کے ذکر و فکر میں، یہ اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی عنایت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چلایا. اللہ رب العالمین تو قادر ہے نا کہ وہ بغیر کسی مشقت و محنت کے بھی دے سکتا ہے. بالکل.
لیکن وہ قادر مطلق بھی، اس نے جب بھی کسی اپنے بندے پر کرم کیا پہلے اسے حکم دیا کہ آبادیوں کو، گھروں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اور شہروں کو چھوڑ کر اے میرے بندو ویرانوں میں جا کر میرے تصور میں بیٹھو، اور یہ ریاضت و مشقت جب تم پوری کر لو گے جس طرح میں چاہتا ہوں تو میں تمہیں اپنی طرف سے منصب مقام عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوہ طور پر جا کر 30 راتیں بیٹھو اور میری عبادت کرو، اور دن کو روزے رکھو اور رات کو عبادت۔ کوہ طور وادی سینا میں ہے۔ وادی سینا بہت بڑا علاقہ ہے، جیسا لاہور ایک علاقے کا نام ہے تو وادی سینا بھی ایک علاقے کا نام ہے۔ اس وادی سینا کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام کوہ طور ہے، اور اس کوہ طور کے سب سے بلند چوٹی جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہاں جا کے بیٹھو۔ میں جب گاڑی سے اترا کار سے وادی سینا میں اور چل کر پیدل کوہ طور پر گیا تو 1.25 گھنٹہ لگا۔ 1.25 گھنٹہ چلنے کے بعد جب کوہ طور پر میں پہنچا، میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس مقام پر جانا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات بیٹھے تھے اور 40 دن بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ جائے گا اور 3.5 گھنٹے لے گا۔ 3.5 گھنٹے میں وہ اونٹ کوہ طور سے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں لوگ جا کر اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے رب نے کہا 30 دن، پھر فرمایا کہ 40 دن پورے کرو۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور رات خلوت میں، تنہائی میں اللہ کے ذکر و فکر میں بیٹھے تھے، اس مقام تک جانے کے لیے 3.5 سے 4 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، اور اگر آپ وادی سینا سے اس مقام پر جانا چاہیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور آج وہ جگہ وادی سینا میں کچھ آبادی ہے، کچھ ہوٹل ہیں، آج کل بن گئے ہیں۔ آپ پیچھے چلے جائیے 5000 سال پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل تنے تنہا کوہ طور پر چڑھتے ہوئے اس چوٹی پر جا کے بیٹھے، اور 30 دن رب نے کہا۔ بعض ساتھی یہاں آتے ہیں کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے 2 دن کا کہا تھا تو اب 1 دن اور بڑھا دیا آپ